نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله المولان العظیم۔ حضرات محترم، عبادات کے اندر اخلاص جس کو مل جائے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر عبادت کو خلوص نیت کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا اس کے اندر بھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم خالصتاً اس کے بندے بن کر اس کے لیے عبادت کرو۔ حضرات محترم، اخلاص نہ ہو تو عبادت محض ایک دکھاوا اور ریا بن کر رہ جاتی ہے۔ اب ہم قربانی ہی لینے تو خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ ہرگز اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، لیکن اسے پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا بیل لے آئے اور دنیا والوں کو دکھاتا پھرے، اور دوسری طرف کوئی دوسرا آدمی اس سے نہایت ہی کم قیمت کا بیل لے آئے لیکن اس کے دل کے اندر للہیت ہو، خلوص ہو، تو خالق کائنات اس نیک نیت شخص کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اب اس کے اندر اندازہ کریں کہ خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں بڑا ہی واضح طور پر فرما دیا کہ لوگوں، تمہاری قربانی کا گوشت چاہے وہ کتنا زیادہ ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا لذیذ ہے، نہیں پہنچتا، نہ ہی اس کے اندر سے جو منو ٹنو خون نکلتا ہے وہ پہنچتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کے تقووں کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر خلوص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے۔ لہذا کسی بھی عبادت کے لیے اپنی نیتوں کو اچھی طرح صاف رکھا جائے، اس کے اندر کہیں بھی ذرا سا بھی کوئی دکھاوے اور ریا کا شائبہ تک نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص صدقہ دینے کے لیے رات کو نکلا تاکہ کسی مستحق کو وہ دے دے، اور رات کی تنہائی میں رات کے پردے میں دے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک چور ہے جو چوری کی نیت سے گھوم پھر رہا تھا۔ اس نیک نیت شخص نے اسے مستحق سمجھ کر وہ صدقہ دے دیا۔ صبح مشہور ہو گیا کہ رات کو ایک آدمی کسی چور کو صدقہ دے گیا۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا، عرض کیا مولا، میں نے تو اسے مستحق سمجھ کر دیا تھا، اب مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص کیسا ہے۔ جب شام پڑی تو پھر پیسہ لیا، پھر صدقہ لیا، باہر نکلا تو دیکھا ایک فاحشہ عورت بری نیت سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اسے مستحق سمجھ کر اسے وہ پیسے دے دیے۔ جب صبح ہوئی تو پھر معروف ہو گیا کہ رات کو کوئی شخص ایک فاحشہ کو پیسے دے گیا۔ اس نے پھر کہا مولا، میری تو نیک نیت تھی، مجھے کیا معلوم کہ یہ عورت کیوں کھڑی تھی۔ بہرحال جب تیسری رات آئی پھر اس نے پیسے اٹھائے اور ایک شخص جا رہا تھا اسے آواز دے کر اسے دے دیا۔ صبح پھر مشہور ہو گیا کہ رات کو ایک آدمی ایک بہت بڑے امیر کبیر تاجر کو صدقہ دے گیا۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا، میں نے تینوں رات صدقہ دیا
اچھی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، لیکن تینوں مرتبہ ہی میرا صدقہ شاید برباد ہو گیا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ نہ، تمہاری نیت ٹھیک تھی، اس کا تمہیں ظاہراً اس دنیا کے اندر بھی فائدہ ملا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ پہلی رات جب تو نے چور کو دیا تو شاید اللہ اسے چوری سے توبہ کی توفیق عطا کر دے، اور دوسری رات جو تو نے ایک فحشا عورت کو دیا تو شاید وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اور تیسری رات جو تم نے ایک تاجر کو، امیر کبیر کو دیا، وہ بخیل تھا، کنجوس تھا، صدقہ و خیرات سے، غربا، یتامہ، مساکین کی امداد سے وہ دور بھاگتا تھا، اس کے دل کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بھی سخاوت کیا کرے گا۔ اب تیرے تینوں دن کے صدقات کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اور وہ جو 3 لوگ تھے وہ بھی تمہاری اس نیک نیتی کی وجہ سے گناہوں سے تائب ہو کر وہ بھی نیکی کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر کتنا بڑا یہ سبق ہے کہ محض نیت کی بنا پر خالق کائنات نے اس کو اتنا بڑا اجر عطا کیا کہ وہ تینوں لوگ بھی تائب ہو کر نیکی کے راہ پہ چل پڑے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص، بنی اسرائیل کا دور تھا، بنی اسرائیل میں قحط پڑا، لوگ، انسان، جانور بھوکے مرنے لگے۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا دیکھا۔ جب اس نے وہ ریت کا بہت بڑا ٹیلا دیکھا تو اس کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، مولا کاش میرے پاس اس ٹیلے کے برابر آٹا ہوتا تو میں تیری مخلوق جو قحط کی وجہ سے مر رہی ہے، جو بھوک کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھوں کو دھو رہی ہے، اگر میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں تیری مخلوق کے اندر تیری راہ میں ان کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتا۔ اب اس نے نیت کی، اتنا کہا، لیکن وہ ریت تھی، نہ اس کے پاس اتنا آٹا تھا، لیکن نیت تھی، مخلوق خدا کا درد تھا۔ اس وقت کے نبی کی طرف خالق کائنات نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ جاؤ فلاں آدمی کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ جتنا یہ بڑا ٹیلا ہے، اتنا آٹا ہوتا اور تو اسے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا، تقسیم کر دیتا، تو جتنا میں نے تجھے اجر اور ثواب عطا کرنا تھا، آج تیری محض اس نیت کی وجہ سے کہ تو نے اچھی نیت کی اور مخلوق خدا کا احساس اور درد تجھے ستانے لگا، تو نے یہ ارادہ کیا، ہم نے اتنا آٹا تقسیم کرنے کا جو اجر اور ثواب دینا تھا وہ ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ اب دیکھیں، اس نے عمل نہیں کیا، کام نہیں کیا، فعل نہیں کیا، صرف اور صرف نیت کی ہے، تو خالق کائنات نے اچھی نیت کی بنا پر اسے اتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں بری نیت کا نقصان کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ ہوگا وہ بہت ہی اہم ترین اعمال والے 3 شخص ہوں گے۔ ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک عالم ہوگا۔ پہلے اس سخی کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتا، میں نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تو نے میری ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ سخی کہے گا کہ مولا تو نے مجھے نعمتیں دی، مال دیا، میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے تیرا وہ جو کمایا ہوا وہ مال تھا میں نے غربا میں، یتامہ میں، مساکین میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ دنیا کے اندر میں سخی معروف ہو گیا۔ خالق کائنات فرمائے گا کہ ہاں میں نے تجھے وہ مال دیا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ دنیا کے اندر تیرا ڈنکا بجے، تجھے لوگ جواد اور سخی کہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب تو کسی کو توڑا آٹے کا بھی دیتا تھا تو پہلے میڈیا والوں کو بلاتا تھا، اور میڈیا والے اس ایک توڑ آٹے کا، وہ جو 5000 کا پیکج تو نے ایک تھیلے کے اندر بند کیا ہوتا تھا، اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتے تھے۔ تیرے نام کا ڈنکا بجتا تھا
تو یہی چاہتا تھا نا؟ وہ سخی عرض کرے گا مولا ہاں یہی چاہتا تھا۔ خالق کائنات فرمائے گا تو پھر میں نے تیری منشا کو، تیری مرضی کو پورا کر دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا اس سخی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر عالم دین کو لایا جائے گا، اسے اپنی نعمتوں کا بتلایا جائے گا، نعمتوں کا بتلانے کے بعد، اسے اعتراف کروانے کے بعد خالق کائنات فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا مولا میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، میں دین حاصل کرنے کے لیے فلاں جگہ پر گیا، وہاں میں نے روکھی سوکھی کھا کر میں نے تیرا دین حاصل کیا، پھر میں عالم ہو گیا، پھر میں نے اس کی تبلیغ کی، ساری زندگی دین کو پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں ہی میں لگا رہا۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا کہ ہاں تو نے ایسا کیا ٹھیک ہے، لیکن تو یہی چاہتا تھا نا کہ جب تو تقریر کرے تو تیری اس تقریر کے ڈنکے بجیں، جب تو محفل اور مجلس میں جائے لوگ تیری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو سر پہ جبہ کبا ڈال کر لوگوں کے اندر جاتا تھا تاکہ لوگ تجھے مسند صدارت میں بٹھائیں اور تیرے ہاتھ چومیں، یہی تو چاہتا تھا نا؟ اب وہاں تو جھوٹ نہیں بولا جائے گا، وہ عالم کہے گا کہ مولا ہاں یہی چاہتا تھا۔ خالق کائنات فرمائے گا پھر جو تو نے مانگا وہ میں نے عطا کر دیا، میں نے اپنی مخلوق سے تیری عزت بھی کروائی، تجھے مقام بھی دلوایا، مرتبہ بھی دلوایا، ہر طرح سے تیری خدمت بھی کروائی، لیکن اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اسے بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح آخر میں شہید کو بلایا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں بیوی بچوں سے دور ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر میں نے جہاد کیا، کافروں کے خلاف لڑا، میرے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اعضاء بکھر گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنی روح تیرے سپرد کر دی۔ خالق کائنات فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تو نے ایسا کیا، لیکن تیری نیت یہ تھی کہ تو اگر بچ جائے تو غازی کہلوائے، مر جائے تو تیری جو میت ہے وہ جھنڈے کے اندر لپیٹ کر دفنائی جائے اور فوج تجھے سلامی دے اور تیری شہادت کے ڈنکے بجے، یہی چاہتا تھا نا؟ وہ عرض کرے گا مولا ہاں، تو اللہ فرمائے گا کہ وہ میں نے تمہیں دنیا میں عطا کر دیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ حضرات محترم دیکھیں عالم ہونا کتنی بڑی بات ہے، شہادت بہت بڑا مقام ہے، سخاوت بہت بڑا مقام ہے، لیکن محض نیت کے اندر فطور ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا بھی حشر جو ہوا وہ آپ نے احادیث مقدسہ کے ذریعے سن لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نیکی کے اندر، عبادت کے ہر حصے کے اندر للہیت کو ملحوظ خاطر رکھیں، خلوص نیت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔